السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 127، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 124 تا 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالی کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یا انہیں ذلیل کر دے پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اذ جب تقولو آپ کہتے تھے، للمومنین مومنوں سے، الن یکفیکم کیا ہرگز نہ کفایت کرے گی تمہیں، ان یہ کہ یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثت آلاف ساتھ 3000 من الملائکہ فرشتوں کے، منزلین جو اتارے گئے ہیں، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم ڈرو، ویاتوکم اور وہ آ جائے تمہارے پاس یعنی دشمن تمہارا، من فورہم ھذا اسی دم ابھی، یمددکم تو مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف ساتھ 5000 من الملائکہ فرشتوں کے، مسومین نشان والے ہوں گے، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے یعنی اس مدد کو، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس سے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے، لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے، طرفن ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے، کافروا کفر کیا، او یا یکبتہم ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا پس وہ پھر جائیں، خائبین نامراد ہو کر، لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من الامر اس معاملے میں، شیئن کچھ یعنی کچھ اختیار آپ کو نہیں، او یا یتوب وہ متوجہ ہو یعنی اللہ تعالی، علیہم ان پر یعنی کافروں پر، او یا یعذبہم وہ عذاب دے انہیں، فإنہم پھر بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں، وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، یغفر وہ معاف کرتا ہے، لمن جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ مستوی علی العرش نے فرمایا کہ جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کافی نہ ہوگا تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ، اس آیت کا تعلق یا تو بدر کے غزوے سے ہے یا پھر احد کی جنگ کے حوالے سے ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے پہلی بات کو ترجیح دی، یعنی اس کا تعلق، اس آیت کا تعلق بدر کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، جب کفار کی تیاری دیکھی گئی اور ان کا بڑا لشکر دیکھا گیا تو مومنوں، مسلمانوں، مجاہدوں کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا اور کہا کہ تسلی رکھو۔ چنانچہ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا، اور اسی طرح بدر میں فرشتوں کے نزول کی کیفیت کے لیے سورہ انفال کے اندر بھی بیان ہوا۔ بدر کے دن فرشتوں کی تعداد سورہ انفال میں 1000 ذکر ہوئی، جبکہ یہاں 3000 اور 5000 کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے 1000 کا وعدہ ہوا، پھر 3000 اور پھر 5000 کی
बशारत हुई। और बाद ने कहा कि इसका ताल्लुक, इस वादे का ताल्लुक जंगे ओहद से है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर के अंदर मुसलमानों की मदद फरमाई। अल्लाह ने यहां बदर का जिक्र इसलिए कर दिया कि अल्लाह ताला मदद उतारने पर कादिर है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, वो सब्र करना है, काफरों के मुकाबले में डट जाना है, हक पे डट जाना है और अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करना है। पिछली आयतों के अंदर भी सब्र और तकवे की बात हुई और यहां पर भी अल्लाह ने तकवे और सब्र की बात बयान फरमाई। पता चला कि जिहाद को जीतने के लिए, जंग को जीतने के लिए इस्तिकामत और अल्लाह का डर, खौफ, ये दोनों चीजें लाजिम हैं। जब मुजाहिद अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए डट जाए, कुफार के मुकाबले में इस्तिकामत इख्तियार करे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, तो फिर अल्लाह ताला की मदद का नुज़ूल होता है। जैसा कि बदर के अंदर 313 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन हैं। लड़ने के लिए सामान कम और खाने पीने के लिए तंगी और मुश्किल का मामला और तादाद भी कम, जबकि कुफारे मक्का तादाद में भी ज्यादा, खाने पीने के लिहाज से उनको वसाइल ज्यादा हासिल और लड़ाई के लिए तलवारें, जीरे, नेजें, ढालें वो भी बहुत सारी, और मुसलमानों के मुकाबले में तादाद भी उनकी 950 या 1000 के करीब करीब। तो अल्लाह ने फरमाया तकवा इख्तियार करो और सब्र, इस्तिकामत इख्तियार करो। अल्लाह ताला हर मैदान में मदद फरमाएगा। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते आज भी तेरी मदद को उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो बदर की फजा क्या थी? सहाबा के अंदर इस्तिकामत और सब्र था। थोड़ी तादाद और कम मसाइल के बावजूद मैदान में डट गए। तो बदर की फजा ये है। आज ये फजा हमारे अंदर है? कहीं नामो निशान नजर नहीं आता, सिवाय अल्लाह के चंद बंदे। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुफार के साथ मुकाबला हो तो हमें गलबा हासिल हो, उसके लिए मेरे भाइयों बदर की फजा पैदा करना जरूरी है। वो 313 थे लेकिन उनमें सब्र और तकवा था। हम कितने हैं? हम करोड़ों में हैं। सब्र मौजूद है? कोई मौजूद नहीं। अल्लाह का तकवा मौजूद है? कोई मौजूद नहीं है। मोमिन तीरो तफंग पर भरोसा नहीं करता, मोमिन का भरोसा अल्लाह पर होता है। वो नंगी तलवार लेकर या वो टूटी फूटी तलवारें लेकर या वो खजूर की शाखें और लड़ियां लेकर या मोमिन निहत्थे हाथों कुफार पे हमला आवर होता है, अपना दिफा करता है। ये है बदर की फजा। आज इस फजा की कमी है। अगर बदर जैसी फजा, बदर जैसा मौसम हो, जो फजा, जो मौसम 313 की कैफियत थी, अगर आज भी उम्मत उस कैफियत को इख्तियार कर ले, अल्लाह की कसम ये लाखों की तादाद में ये कुफार और मुसलमानों पे हमला आवर होने वाले, इनकी खाए हुए बूस से भी ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये फजा हो तो, और चंद लोग जो अल्लाह की राह में डट जाते हैं, तो उसके बावजूद वो बदर सदियों पहले हुआ, लेकिन आज भी मोमनों और अल्लाह की बड़ाई का रोब कुफार पर मौजूद है। इसलिए अमेरिका बुज़दिल जहां भी हमला करता है, अपने साथ सैकड़ों मुमालिक को मिलाकर मुसलमान उम्मत पे हमला करता है। उसे पता है कि ये वो मुसलमान हैं कि जिन्होंने 313 में 950 को शिकस्त फात से दोचार किया। 70 कैदी और 70 गुलाम बनाए गए बदर के अंदर। लड़ने वाले सहाबा कितने हैं? टोटल 313। तो सब्र और तकवा अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। इसी तरह ओहद के ताल्लुक से भी बाज लोग ये समझते हैं कि मुसलमान कोई नाकाम हुए
یا مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی، احد میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو ہی کامیاب کیا۔ مکی لشکر یہ ارادے لے کر آیا تھا، 3000 کا لشکر تھا، کوئی تھوڑا بہت نہیں، جمع غفیر لشکر جرار تھا۔ مکی لشکر مکے سے روانہ ہوا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ آج تو ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دینی ہے، مدینے والوں کو کچا کھا جانا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ انہیں مدینے میں گھسنا ہی نصیب نہیں ہوا، اور وہ ناکام اور نامراد واپس مکہ کو لوٹے۔ تو احد میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ دشمن جس ارادے سے آیا تھا، اپنے ارادے میں نامراد ہو کر واپس گیا۔ تو جب دشمن نامراد ہو کر لوٹ جائے، یہ بھی اس قوم کی فتح ہوتی ہے جس قوم پہ دشمن نے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کسی کو عذاب دے تو اللہ کسی کو معاف فرما دے، اللہ کسی کو عذاب دے کہ اللہ کسی کو معاف فرما دے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دیگر جگہوں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے بعد نماز فجر کی دوسری رکعت میں جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، کفار پر بد دعا کرتے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں فلاں پر لعنت فرما۔ مسند احمد میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قنوت نازلہ میں فجر کے بعد وغیرہ، فرمایا اللہم لعن فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت کر، اللہم لعن الحارث بن ہشام، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت کر، اللہم لعن سہیل بن عمر، اے اللہ سہیل بن عمر پر لعنت کر، اللہم لعن صفوان بن امیہ، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت نازلہ تھی، اور پیارے نبی علیہ السلام لگاتار یہ بد دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مذکورہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس پہ مہربان ہو جائے، وہ جس پہ غضبناک ہو جائے، وہ جسے ہدایت عطا کر دے، وہ جسے گمراہ رہنے دے۔ تو یہاں ہمارے کلمہ پڑھنے والے وہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو ہدایت سے نوازے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں بھر دے جولی میری یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دیجئے۔ اس آیت سے ان تمام لوگوں کا رد ہوا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ کی قبر پہ جا کر درود پڑھنے کی بجائے التجائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ مسئلے مسائل ہیں، ان مسئلوں کا حل بیان کریں، یا آپ کی قبر کے پاس جا کر درود پڑھنے کی بجائے پرچیوں میں اپنی حاجتیں لے کر قبر کی طرف پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں اس آیت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی امام اور عالم کی رائے اور بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فوت شدگان سے مانگنے والوں، پیغمبروں کو پکارنے والوں، بہاول حق تے بیڑا دھک کہنے والوں، بری بری امام بری تے میری کھوٹی قسمت کر دے کھری کہنے والوں، سوچو یہ جملے اللہ کے قرآن سے دشمنی ہیں۔
اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا کبھی یہ نہ کہتے، اگر ہدایت پا لی ہوتی کبھی نہ کہتے برد جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب ہوا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر پر لعنت کی اور صفوان بن امیہ پر لعنت کی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جن پر امام کائنات لعنت فرما رہے اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کسی معین فرد پر لعنت نہیں کرنی، کیا پتہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ کسی کا نام لے کر، کسی کو نامینیٹ کر کے جو زندہ ہے اس پر لعنت نہیں کرنی، کیا پتہ کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ جب اللہ حضرت سہیل بن عمر کو ہدایت دے سکتا ہے، جب اللہ صفوان بن امیہ کو ہدایت دے سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، تو پھر اور کس کے لیے مشکل ہے؟ اور یہ کون تھے؟ اللہ سہیل سے راضی ہوا، سہیل اپنے رب سے راضی ہوا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کافروں کے سردار تھے، اور ایویں عام قسم کے کافر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے مال سے اسلام کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، لیکن عرش والے کی رحمت ہے، بس وہ جہاں برس پڑے سو برس پڑے۔ نبی علیہ السلام اگر مختار کل ہوتے یا کوئی آپ کے پاس اختیار ہوتا، یاد رکھیے مختار کل نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مختار جز تھے، نہ آپ تو مختار کل تھا نہ آپ کو مختار جز تھا، آپ کا اختیار کچھ نہیں تھا۔ جو اختیار ہے وہ اللہ عرش والے کا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ صاحبہ کے لیے استغفار سے منع کر دیا جاتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا، وہ چچا کہ جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اگر آپ کے اختیار میں ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابو طالب جہنم میں جاتا؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ابو طالب جہنم میں جائے؟ کیا پیارے، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن میں ساتھ یہ ریپیٹ کرتا ہوں ہر مرتبہ میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ کیا دل چاہتا ہے کہ ابو طالب جیسا انسان جہنم میں جائے؟ وہ ابو طالب جس نے آپ کو بچپن سے شیلٹر فراہم کیا، مرتے دم تک وہ آپ کا سائبان رہا، اس نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ کا دفاع کیا، آپ کو ڈیفینڈ کیا، آپ کو ڈیفنس دیا۔ کیا نبی علیہ السلام کو اختیار ہوتا لوگوں تو ہمارے نبی یہ چاہتے کہ ابو طالب صاحب جہنم میں چلے جائیں؟ ہمارا دل نہیں چاہتا تو ان کا دل کیسے چاہتا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہے، وہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ ہم اپنے رب رحمان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر راضی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل پر، آپ نے صفوان پر لعنتیں کی۔ میرے بھائیوں، یہ سہیل بن عمر کون تھے؟ مکہ میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بے حد مخالفت کی، اپنا مال، اپنی توانائیاں اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانان اسلام کے خلاف استعمال کی، ان میں ایک سہیل بن عمر بھی تھا۔ یہ بندہ شاعر بھی تھا، بڑا تیز ذہن رکھنے والا بھی تھا، اور بڑے درجے کا خطیب بھی تھا، بڑی جوشیلی اور جو ہے وہ دل نشین قسم کی تقریر اور بیان کرنے والا تھا۔
سہیل کے والد کا نام عمر اور دادا کا نام عبد الشمس تھا، عبد شمس۔ یہ لوئی بن غالب بن فہر پہ جا کر نبی علیہ السلام کا نسب ان سے مل جاتا تھا۔ اور بدر کے روز یہ قریش کی طرف سے میدان جنگ میں موجود تھا۔ بتائیے، کوئی عام بندہ تھا؟ یہ عام بندہ نہیں تھا میرے بھائیوں، یہ خاص الخاص بندہ تھا۔ بدر کے 70 قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا۔ صحابی رسول کے یہ قبضے میں آیا، انہوں نے انہیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے مدینہ لا رہے تھے۔ راستے میں سہیل کہنے لگا مجھے حاجت پر جانا ہے، مجھے تھوڑی اجازت دو، پخانہ پیشاب کرنا ہے۔ جس صحابی نے انہیں قید کر رکھا تھا انہیں تھوڑی اجازت دی، یہ موقع پا کر فرار ہوئے اور خود کو چھپا لیا۔ اس صحابی نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میرا قیدی فرار ہو گیا۔ بہرحال اسے تلاش کر لیا گیا، اسے زنجیریں بیڑیاں ڈال کر مدینے لایا گیا اور پھر اسے فدیے کے عوض جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا۔ اور یہاں پر بس نہیں، پھر احد کا مارکا ہوا، مکی لشکر 3000، سہیل بن عمر ان میں پھر موجود ہوا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے، اور جب فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، مکہ والوں کی، قریش کی اکثریت اسلام قبول کرتی ہے، ان اسلام قبول کرنے والوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صفوان بن امیہ کو 2 ماہ کی مہلت دی، پھر 4 ماہ کی مہلت دی، پھر جنگ حنین اور طائف ہوئی۔ صفوان بن امیہ نے اپنا اسلحہ کرائے پر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں مؤلفۃ القلوب کے تحت انہیں مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ اور اتنا لطف و کرم دیکھ کر صفوان بن امیہ نے کہا کہ یوں اتنی بڑی سخاوت پیغمبر ہی کر سکتا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ تو کیا خیال ہے، پیغمبر تو بہت دعا دے رہے تھے، اللہم العن سہیل ابن عمر، اللہم العن صفوان ابن امیہ تھا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو پیغمبر اگر مختیار کل یا کچھ بھی رکھنے والے ہوتے، اختیار کل یا اختیار جز، اگر پیغمبر کو اختیار ہوتا تو یہ لوگ لعنت کا شکار رہتے یا اسلام قبول کرتے۔ یہ ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تمام اختیارات کا مالک میرا رب ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔